الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الترغيب والترهيب حدیث نمبر 2590 سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک، تو کتنا سستا سودا کہ 1000 مرتبہ درود پاک جو عاشق رسول پڑھے گا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت ہے کیا؟ جنت کیا ہے؟ سنی، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام ہے جنت، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیراڈائز، غالباً فارسی میں بہشت کہتے ہیں۔ تو اچھے اچھے اعمال سے، اور حقیقتاً جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اور جنت کے بلند درجات اچھے اچھے اعمال سے ملیں گے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں یہ بھی سنیے، اللہ ہمیں جنت کی رغبت عطا فرما دے۔ جنت کے معنی ہیں گھنا باغ، جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ جنت میں گھنے درخت ہیں۔ جنت کو اس لیے بھی جنت کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جنت کی عظمت، سبحان اللہ، اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ جنت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا مقام ہے، جنت اللہ کے دیدار کا مقام ہے۔ جنت میں ہر طرح کی راحت ہے، شادمانی ہے، فرحت ہے۔ جنت میں محلات سونے چاندی موتی اور جواہرات کے ہوں گے۔ جنت میں جگہ جگہ خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوں گے۔ کس چیز کے ہوں گے وہ خیمے؟ ریشمی کپڑوں کے ہوں گے۔ جنت میں طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند پھل ہوں گے۔ شاداب اور سائے دار درختوں کے باغات ہوں گے۔ جنت میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، بہت ہی نفیس دودھ ہوگا، عمدہ شہد ہوگا، اور پاک شراب کی نہریں ہوں گی۔ جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، صاف ستھرے پھل ہوں گے، چمکدار برتن ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں ایسی بے مثال ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور جنتی لوگوں کو بلا روک ٹوک یہ نعمتیں اور لذتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جنت
پڑوسی بن جائے عطار الہی، بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت کس چیز سے بنی؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور اللہ کے رحمت سے دعا کیجیے اللہ میں داخل جنت فرما دے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2534، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو وہاں داخل ہوگا خوش رہے گا، غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے گلیں گے نہیں، اس کی جوانی فنا نہ ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت معلوم ہوا صحابہ کا ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے باریک سوال کرتے ہیں، اور سرکار یہ نہیں فرماتے اچھا جبریل امی آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے۔ یہ باتیں تو حضرت جبریل کو بھی معلوم نہ تھیں جو حضور بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے اس غیب داں کا علم، یہ ہے اس غیب داں کا علم کہ جنت کی ساری حقیقت بیان فرما دی۔ جس کی نگاہ سے جنت کی حقیقت نہیں چھپی، انہیں سب کی حقیقت بھی معلوم ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے سونا پیلا ہوتا ہے، چاندی سفید۔ جو دیوار ان اینٹوں سے بنے وہ کیسی خوشنما ہوگی، پھر زعفران پیلا ہوتا ہے، مشک سیاہ، جو مٹی اس سے مخلوط ہو وہ کیسی حسین اور کیسی خوشبودار ہوگی، پھر موتی سفید چمکیلے ہوتے ہیں، یاقوت رنگ برنگے، جو بجری اس سے مخلوط ہو وہ کیسی خوبصورت اور قیمتی ہوگی، پھر وہاں کے درخت گہرے رنگ کے سبز، ان رنگتوں کے ملنے سے جو حسن پیدا ہوا ہے وہ بغیر دیکھے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ دیکھ کر سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، خدا تعالی اس قال کو حال کر دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں جنت میں رنج، غم، تکلیف، بیماریاں، موت، بڑھاپا، کپڑے میلے ہونا وغیرہ کوئی چیز نہ ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں کپڑے فرما کر سارا سامان مراد لیا گیا ہے، وہاں نہ کپڑے میلے ہوں گے، نہ پھٹیں گے، نہ کوئی سامان ٹوٹے پھوٹے، نہ مرمت کرایا جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں دیکھ لو چاند سورج کی مرمت کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے، تو جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کریں، اور ماشاءاللہ اس کتاب کے اندر جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان ہے، 2000 سے زائد مستند حدیثوں کا بیان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا،
ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ وہ سرخ یاقوت کا گھر کیسا ہوگا؟ اس گھر کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے۔ جو جنت کا سوال کرتا ہے نا تو جنت اس کے لیے کہتی کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب افطار کی ترغیب دلائی تو عرض کی صحابہ نے ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کوائے۔ فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے روزہ داروں کے لیے۔ روزہ دار اس سے داخل جنت کیے جائیں گے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ کیا نام ہے اس دروازے کا؟ ریان۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک باب الریان ہے جن میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ بھائیوں سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ دار کے لیے، روزہ دار اس سے داخل جنت ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھا ریان کا مطلب تر و تازگی، سیرابی، سبزی۔ چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے تھے اور بمقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے، اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب، سبزہ، پھل، فروٹ اور سیرابی ہے۔ اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے
نہ بیان میں، انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ لگے گا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خداوندی اور شفاعت مصطفی کی برکت سے بخشی بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں، مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے کہ یہ دروازہ تو روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیو، ہمارے غوث پاک یکم رمضان کو دنیا میں تشریف لائے، اور غوث پاک کی غلامی اختیار کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ جی ہاں، ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور ماہ مدنی انعامات ہے، یہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ بڑی پیاری مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے پر روانہ ہوئے تھے۔ الحمدللہ 77 طلباء نے عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کر دیا۔ اس عظیم قربانی پر حوصلہ افزائی کیا ہوئی اور کس نے کی، سنیے۔ وہ یہ خواب میں انہیں سرکار نامدار کی زیارت ہوئی، ایک عاشق رسول کو زیارت ہوئی، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جس نے اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دیا ہے میں ان کو جنت کے اندر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ خواب دیکھنے والے عاشق رسول میں حسرت ہوئی کہ کاش 100 کروڑ کاش مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق رسول کی، اپنے غلام کی دل کی بات جان لی، فرمایا اگر تم بھی ان میں شامل ہونا چاہو تو اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں ماہ رمضان کے صدقے، قرآن کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے داخل جنت فرمائے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔